قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، عبادات اس کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. عام طور پر ایک بڑا طبقہ عبادت کے اندر ہے، وہ فرائض اور واجبات کی تکمیل کر لیتا ہے، اور بعض لوگ ان واجبات کے ساتھ نوافل اور سنتوں اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے الحمدللہ. لیکن بعض احباب اکثریت فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں کا اور مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے. جیسے گزشتہ بھی بات آئی تھی، ساتھیوں، جب ہم وقت نکال رہے ہیں عبادت کے لیے، فرائض اور واجبات کے لیے، تو تھوڑا سا ہمیں وقت میں اور تھوڑا اضافہ کر دے کر یکسوئی کے ساتھ میں جو سنتیں اور نفلیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ اس واسطے عرض کر رہا ہوں میں کہ دیکھو، یہ سنتیں اور نفلیں وہ چیزیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، اس کی اہمیت کو بتلایا، اس کی فضیلت کو بتلایا. چاہے وہ عصر کی سنتیں ہوں کہ ظہر کی ہوں کہ فجر کی ہوں، سب. تو ان سنتوں کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنت اور 2 نفل ہیں. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں. عام طور پر اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا، غیر مؤکدہ سمجھ کر، ضروری نہیں ہے نا. دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جسے گزشتہ میں نے ذکر کیا، اللہ کی رحمت اس شخص پر، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بھئی ہم اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی دعاؤں کے لیے چاہتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے حق میں. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی ہے، رحم کی دعا مل رہی. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ وہ فضائل ہیں جس کو حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس نظر سے دیکھیں. اور دوسری بات، یہ وہ سنتیں ہیں، یہ وہ نفلیں ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل رہا ہے. پوری زندگی آپ کا عمل رہا ہے اس کے اوپر. اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے. مسلسل یہ اعمال کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. آپ نے ان اعمال پر مواظبت کی ہے، پابندی کی ہے آپ نے. ایک تو آپ نے کہا ہے اور دوسرے آپ نے کیا ہے. قول رسول بھی ہے اور عمل رسول بھی ہے. اور ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبت ہے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو محبت ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے سے بھی محبت چاہیے اور آپ کے کیے سے بھی ہمیں محبت چاہیے. اگر محبت کرتے ہیں ہم تو پھر ہم کو ان سنتوں اور نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. جو نمازوں کے ساتھ ہے، ان نمازوں سے ہٹ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے بارے میں کہا ہے، سنتوں کے بارے میں کہا ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے.
دوستو میں یہ باتیں اس بار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پر امت سے یہ چیز نکل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس کا اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں سب غور کریں، توجہ دیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اس کا فائدہ جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. نوافل جب پڑھتا رہتا ہے، سنتوں کی ادائیگی جب کرتا رہتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے یہ ادا کرتے 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 اللہ کتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے اس کو. حدیث میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں چاہے؟ میں سر ایک چاہتا ہے. تو حدیث میں اللہ رب العزت نے اس بات ارشاد فرمائی کہ میں بندے کو چاہنے لگتا ہوں. مسلسل ایک آدھ مرتبہ پڑھنے سے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلسل پڑھتے رہنے سے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، حتیٰ احبہ، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. پھر اور کیا چاہیے میرے دوستو کہ اللہ ہمیں چاہنے لگ جائے. ہماری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی مر گئی سر. اور اس کا نسخہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ نوافل ہے جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے. حتیٰ کہ جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا، جمعہ جیسے مقدس دن بھی ہمارے بہت سے بندوں کو سنتوں اور نفلوں کی توفیق نہیں ہوتی. بھاگے بھاگے آتے ہیں، بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں. کیا یہ محبت کا یہی طریقہ ہے؟ رابطے کا یہی طریقہ ہے؟ نہیں. دیکھو، فرائض اور واجبات یہ ضابطے کی تکمیل ہے. ضابطہ ایک الگ چیز ہے، رابطہ ایک الگ چیز ہے. نوافل کے رابطے کی چیز ہے. تعلق مستحکم ہو رہا ہوتا ہے، تعلقات بڑھنے لگتے ہیں رابطے کے اندر. تو یہ نوافل ضابطے سے نکل کر رابطے کی حدود میں بندوں کو داخل کر دیتے ہیں کہ اللہ سے رابطہ تعلق بڑھتے رہتا ہے. اس کا تعلقات میں اضافہ ہونے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے. اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس پر ضروری نہیں قرار دیا گیا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں. اس بندے کو جو بندہ مسلسل نوافل کے اہتمام کر رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا محبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اس کی مجھ سے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ بندہ میری ان اعضاء و جوارح سے، ہاتھ اور پیر سے اور آنکھ اور کان سے وہی کام کرنے لگتا ہے جو میں چاہتا ہوں. یہ اس مقام پر پہنچتا ہے. میں اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں. کس بندے کو چاہنے لگتا ہوں؟ جو ان نوافل کو اس کا مسلسل اہتمام کر رہا ہے. اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں تو چاہتے اس حد پڑ جاتی ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے میری مرضی کے مطابق ہی کام نکلتا ہے. میں جو چاہتا ہوں وہی کام کرتا ہے. میری مرضی کے خلاف وہ بندہ کام نہیں کرتا. وہ نہیں بولتا، وہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں چلتا، وہ نہیں پکڑتا. وہی کرتا جو میں چاہتا ہوں. میری محبتیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں اس کے ساتھ میں. پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے جب اس مقام پر پہنچتا ایسا کر رہا ہوتا ہے تو پھر نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کسی چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کو دے دیتا ہوں.
وَلَئِن سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ. جب بندہ یہ ایسا بندہ جب مجھ سے کچھ سوال کرتا مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. اور جب مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ میں لے لیتا ہوں. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیتا ہوں. یہ راستہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا, اللہ کے ولی ہونے کا, اللہ کے محبوب ہونے کا. یہ راستہ ہے نوافل, سنتیں اور مستحبات. آج تہیہ کر کے اٹھے کہ ہم کسی نماز کے آگے اور پیچھے کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں پہلے بات عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہے, اور دوسری بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر عمل رہا ہے. تیسری بات اللہ کے محبوب ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ نے فرمایا ہے. اور محبوبیت اس سطح پر پہنچ جاتی ہے اللہ کے بندے کی کہ اللہ اس کی ہر بات کو سننے لگتے ہیں. وہ جو کہتا ہے, وہ جو مانگتا ہے, اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دیتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے, یہ راستہ یہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے. تو یہ دوستو یہ تو وہ ہے جو نمازوں کے آگے اور پیچھے سنتیں نفل ہیں, جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے عام طور پر, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. جی وہ ہے. دوسرے اس سے ہٹ کر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں جو آپ کا معمول ہے. سب حدیثی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ایک نماز ہے تہجد, آپ کا معمول رہا زندگی بھر. فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے, وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت فضیلت بتائے گی اس حدیث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول رہا ہے اس کا. آپ نے فرمایا پچھلے لوگوں کا دستور العمل رہا ہے, نیکوں کی یہ عادت رہی ہے کہ رات کی اندھیرے میں اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. یہ ان کا معمول رہا, نیکوں کا معمول رہا, نیکوں کا وتیرہ رہا, نیکوں کا اور یہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ دنیا سب سو رہی ہو اور بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور اللہ کے سامنے تنہائیوں میں کچھ مانگ رہا ہو ہاتھ اٹھا کر. یہ وسلم نے کیا ہے, یہ وسلم نے زندگی بھر کا معمول رہا ہے, اور امت کو بتایا کہ ایسا کرو, گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. آپ کا معمول رہا, نفل ہے. یہ اشراق, سورج جب طلوع ہوتا, مکمل جب طلوع ہوتا, تو آپ کا معمول رہا آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے, سورج کے ڈوبنے کے بعد بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہے. وہ اللہ سے لو لگایا ہوا, دنیا پوری ایک طرف ہے لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لو لگایا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں بھی وہی کام کر رہا ہے یہ تہجد کے ذریعے سے. اب اس جب سورج نکلنے کے قریب اس سے پہلے تب یہی فرض پڑھ رہا ہے, سنت پڑھ رہا ہے. جب سورج نکل چکا تو پھر وہ اللہ کے سامنے جی سر بسجود ہے, جی اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے. وسلم کا معمول رہا. اسی طرح جب سورج میں گرمی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں, اور اس کی فضیلت حدیث وسلم نے بیان فرمائی. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جب سورج کے اندر گرمی آ جاتی 10-11 بجے کے درمیان, آپ پھر پڑھتے آپ صلی نماز. مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وابین پڑھتے ہیں. اس کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں بات ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول رہا, اور اللہ کے محبوب بندوں کا, اللہ کے اولیاء کا معمول رہا یہ نوافل. میں نے کہا نا شاید دوسرے میں آپ نے سنا ہو, اب یہ باتیں جب ہم سنتوں نفلوں کی باتیں بولتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ارے ایسا ہے, اور بڑوں کی باتیں ہیں بھیا, بڑے لوگوں کی بات, ہم کیا چھوٹے لوگ ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں. بڑے لوگ اللہ والے وہ ہم لوگ آپ فرض پڑھ لی تو بہت ہے, یہ واجب پڑھ لی تو بہت ہے. اللہ کے بڑے, اللہ کے ولیاں ہیں, اللہ کونے میں نکل رہے تھے اپنے کو. وہی ان کے اپنے بچوں کا ولیمہ ہے, شادیاں, بچیوں کی شادیاں ہیں تو پورے لوازمات رہتے ہیں وہاں پر. پھر اب کھانا رکھ گیا اور روٹی کا تو قصہ ختم نا. اسٹارٹر سے شروع ہوتا معاملہ, اسٹارٹ کرنا ویسے تو عام ہو گیا. وہ اس کے اندر کئی چیزیں
پھر بریانی ایک نہیں 2 قسم کی، پھر میٹھا بھی ایک، میٹھا کا تو ہوگا نا بابا، یہ 2 3 میٹھے یہ رکھنے والے بھی ویسے رکھ رہے ہیں، کھانے والے دوستان بھی ویسے کھا رہے ہیں، ایک میٹھا کھا کے ختم کرو نا یار۔ حتیٰ کہ شوگر پیشنٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، انہیں بھی جو سیٹنگ کر رہا ہے کہ انہیں بھی جو تھوڑا تو چک لینا نا بھائی۔ اس میں پورے لوازمات ہیں، نمازوں کے اندر، عبادت کے اندر آتے کہ کمپلسری کیا ہے، کہ ضروری کیا ہے، گتا کر لو آپ، وہ بڑوں کی کام ہے، کھا لے کے چلے جاؤ نا، دھونے والے کھا لے قصہ ختم کرو، نہیں پورا رہنا اس کے اندر۔ اس کے پیچھے بھی چائے ہے، کافی ہے، ڈکاشن ہے جی، اور جناب پان ہے، سب نماز کے اندر، عبادت کے اندر آتے کہ فرض ہوئے تو بہت، کتنے بھولے ہیں ہم، نہیں کتنے بھولے ہیں، کتنے سادے ہیں عبادات کی لائن میں، اور دنیا کی لائن کے اندر کتنے پاک ہیں، کتنے ہوشیار۔ کھانے ہی کی لائن نہیں، گھروں کی لائن بھی، ایک عام قسم کا دروازہ لگا لو نا، عام قسم کی کھڑکی لگا لو نا، نہیں لگاتا نا، بہترین کوالٹی کی کھڑکی ہونا، بہترین کوالٹی کا دروازہ ہونا، اس پہ بس نہیں، جھمر بھی لگاتا اوپر سے، جمعہ کی کیا ضرورت ہے بابا، نہیں اچھا دکھتا، یہاں آتے کہ نہیں فرض پڑھ لینا، سلام پھیرتے نکل جانا پورا، یہاں کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پر بس کام کر کے نکل جاؤ، گاڑی میں دیکھو، تعمیر میں دیکھو، کپڑوں میں دیکھو، کھانے میں دیکھو، پینے میں دیکھو، پیالیوں میں دیکھو، ہر چیز میں بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی یہ تلاش، یہاں دیکھیے نظر رکتی ہے جا کر کہاں، خوب تلاش، یہاں آتے کہ ایک دم رائٹ وائد ہے، نہیں بس سلام پھیرے، خدا نہیں چاہیے، یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق اللہ سے۔ میں نے اللہ والے تھے اور آج بھی ہیں، ان نوافل اور مستحبات کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، حضر تو حضر، سفر کے اندر بھی ان کی یہ نمازیں، سنتیں اور نوافل سفر میں بھی نہیں چھوڑتی ان کی، اے الحمدللہ، اللہ کے زمرے میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے۔ میں نے کہا سبیل الرشاد کے ہمارے محترم صاحب، ہمارے استاذ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں لکھا، اور میں نے پڑھا، ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، لیکن سفر کا معاملہ ہم کو نہیں معلوم تھا جی۔ سفر میں وہ بھوپال کے اجتماع کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے حضرت شمس الدین صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ساتھ، انہوں نے لکھا مضمون، میں نے پڑھا کہ بھوپال کے اجتماع میں جا رہے تھے، ٹرین کے اندر، بنگلور سے بھوپال جا رہے تھے، تو سردیوں میں ہوتا ہو، جا رہے تھے، ٹرین چل رہی ہے، جنگلوں سے گزر رہی ہے، سردی کا مہینہ، سرد ترین راتیں، اور ٹرین اور جنگل اور کھیتوں میں سے گزر رہی ہے۔ اتنا استاد نے فرمایا کہ جب 3 بج گئے تو ٹھیک اٹھ گئے، برس سے اٹھ گئے، 3 بجے ٹھیک اٹھ گئے، ٹائم دیکھا، وہی سرد ترین راتوں میں، سرد ترین موسم میں، جنگلوں سے گزرتی ہوئی ہواؤں کے چکڑوں میں وضو کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وضو کیا اور قبلہ نما نکالا، قبلہ نما۔ ہمارے پاس سب چیزیں سفر کے اندر، سب لوازمات ہمارے پاس، کھانے اور پینے کے، ٹھنڈے اور گرم کے، کتنے ہیں جہاں ہم اپنے سفروں میں جانماز رکھتے ہیں، کتنے اپنی نمازوں اپنے سفروں میں جہاں قبلہ نما رکھتے ہیں، بولو اس کا اہتمام کہاں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا بندہ ان سرترین رات میں مڑتا ہے، قبلہ نما نکالتا ہے، دیکھتا ہے قبلہ نما کو اور قبلے کا تعین کر لیتا، اور اس چلتی ہوئی بھری ٹرین کے اندر سین ماحول میں پانی سے وضو کر کے مصلی بچھاتا اور نماز پڑھتا تہجد کے لیے، تو اللہ ان کے درجات ہو۔ ایک ہم ہیں، ہم سے فرائض بھی سفر میں نہیں ہوتے میرے دوست، ایسی مسلمانی ہے، کیسا ایمان ہے، ایک ایسی محبت ہے اللہ سے ہم کو۔ تو میرے دوست آج تہیہ کریں، ہم فرض سے آگے اور پیچھے کی سنتیں نہ چھوڑیں۔ میں نے کہہ دیا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے یہ سنتیں اور نفلیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ ہم کسی اللہ والے کی دعاؤں کو چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہمارے لیے دعا کرے، یہ سید الاولین والآخرین نے دعائیں دی ہے سنتوں کے پڑھنے والے کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں مل جائے گی، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ان سنتوں کو پڑھنے والا میرے قریب ہوتا ہے، اور قریب اس حد تک ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس ہاتھ کو میں پورا کر لے، اس کی مانگ کو میں پورا کرتا۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مانگ پوری کرے، اللہ ہمیں چاہنے لگے، اس کا ایک بہترین نسخہ ذریعہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب